اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیلے کے تنے کے دھاگے اور اس کی اشیاء۔ پاکستان میں کیلے کی کاشت 90,000 سے 1 لاکھ ایکڑ رقبے پر ہوتی ہے، جس سے سالانہ 1.5 لاکھ ٹن کے قریب کیلا حاصل ہوتا ہے۔ کیلے کا درخت ایک بار پھل دیتا ہے۔ پاکستان میں اوسطاً 10 ٹن کیلا فی ایکڑ پیدا ہوتا ہے، جبکہ فصل کے حصول کے بعد فی ایکڑ تقریباً 40 ٹن باقیات رہتی ہیں، جن میں پتے اور تنے شامل ہوتے ہیں۔ صرف تنے کا وزن فی ایکڑ تقریباً 25 ٹن ہوتا ہے۔ چونکہ یہ تنا لکڑی کا نہیں بنا ہوتا، اس لیے اس کی کیلوریفک ویلیو اتنی کم ہوتی ہے کہ اسے بطور ایندھن استعمال نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اسے کیلے کے درخت کی دوسری باقیات کو تلف کرنا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ تقریباً 100% کسان اسے دھوپ میں خشک کرنے کے بعد جلا کر اس کا صفایا کرتے ہیں، جس سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف قدرت نے اس تنے میں اچھی خاصی مقدار میں ایک بہت ہی زبردست اور مضبوط دھاگا چھپا کر رکھا ہے، جسے موسیٰ ٹیکسٹائلز کہتے ہیں۔ تنے سے یہ دھاگا نکالنا انتہائی آسان ہے۔ ایک چھوٹی سی مشین، جسے ریسپائیڈور مشین کہتے ہیں، یہ کٹے ہوئے تنے کے پرت ڈال کر کھینچنے سے گودا علیحدہ ہو جاتا ہے اور دھاگا علیحدہ ہو جاتا ہے۔ دھاگے کو خشک کر کے گچھیاں بنا دی جاتی ہیں۔ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ دنیا بھر میں 1 لاکھ ٹن دھاگا موسیٰ ٹیکسٹائلز سے نکالا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے۔ عالمی منڈی کے حساب سے اس دھاگے کی قیمت پاکستانی روپیوں میں 100 روپے کلو کے حساب سے ہوگی، اور ایک عام مزدور ایک دن میں بآسانی 15 سے 20 کلو دھاگا نکال سکتا ہے۔ ریسپائیڈور ایک چھوٹی سی مشین ہوتی ہے، جس میں 2 لوہے کے چھوٹے رولر، ایک بڑا رولر اور ایک چھوٹی موٹر لگی ہوتی ہے۔ محتاط اندازے کے مطابق اگر اس مشین کو مقامی طور پر تیار کیا جائے تو قیمت 35 سے 40 ہزار سے زیادہ نہیں پڑے گی، یعنی ایک آدمی 35 سے 40 ہزار کی سرمایہ کاری اور مناسب سی مشقت کے ساتھ دن میں 2000 روپے تک کما سکتا ہے۔ کیلے کے تنے سے حاصل کیا گیا یہ دھاگا بہت مضبوط، لچکدار اور ملائم ہوتا ہے۔ اس دھاگے سے گھریلو استعمال کے تھیلے، دسترخوان، رومال، ٹشوز، بچوں کے کپڑے، دستکاری کی اشیاء، چٹائیاں اور اس طرح کی دیگر اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ باغیچوں کی کنوپیوں اور فائبر گلاس کی دوسری اشیاء بنانے کے لیے بھی شیشوں کے دھاگوں کا قدرتی ماحول دوست اور سستا نعم البدل ہے۔ اتنی خوبیوں کے حامل اس دھاگے کی فلپائن، بھارت، ویتنام اور ویسٹ انڈین ممالک میں تو بہت پیداوار ہے، مگر وطن عزیز میں ابھی لوگ اس سے بالکل ناآشنا ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دھاگا نکالنے کے بعد اس تنے میں سے بہت سا گودا اور جوس بھی حاصل ہوتا ہے۔ گودے کو اینٹوں کے بنے ہوئے حوض میں ڈال دیا جاتا ہے، جس سے آرگینک کمپوسٹ تیار ہوتی ہے، جو اگلی فصل کے لیے بہترین کھاد ہے۔ تنے کے جوس میں کچھ کیمیائی مرکبات ملا کر بہت ہی اعلیٰ پائے کی مائع کھاد تیار ہوتی ہے۔ اس طرح اس گودے کو مناسب طریقے سے مخصوص عمل سے گزار کر پلپ بھی بنائی جا سکتی ہے، جس سے نہ صرف یہ کہ ہلکے معیار کا کاغذ، بلکہ پلپ سے بننے والی بہت سی پیکنگ کی اشیاء جیسے انڈے کی ٹرے وغیرہ بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ بات یہیں تک نہیں رہتی، کیلے کے چھلکوں سے ڈسپوزیبل برتن بنائے جاتے ہیں، جو پلاسٹک اور اسٹائرین کے برتنوں کی نسبت بہت زیادہ ماحول دوست اور غیر نقصان دہ ہیں۔ ڈسپوزیبل برتن بنانے کے لیے چھوٹے سے پریس اور ڈائی کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں پتا کاٹ کر رکھ دیتے ہیں اور پریس دبا کر پتے کو مطلوبہ شکل میں ڈھال دیا جاتا ہے۔ اس دوران ڈائی سے تھوڑی سی حرارت بھی مہیا کی جاتی ہے۔ ڈسپوزیبل برتن خشک اور سبز پتوں اور تنے سے بنائے جاتے ہیں۔ اگر ہم حیدرآباد کے نواح میں جہاں کیلے کی کاشت ہوتی ہے ایک چھوٹا سا ادارہ بنا کر لوگوں کو تربیت فراہم کر دیں تو یقیناً کیلے کا متروک اور بیکار درخت ایک نعمت غیر مترقبہ ثابت ہو سکتا ہے، جس کے درست استعمال سے بہت سے لوگوں کو برسر روزگار علاقے میں خوشحالی لائی جا سکتی ہے، لوگوں کا معیار زندگی بلند کیا جا سکتا ہے۔